أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله لأعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمین یا رب العالمین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، اور یقیناً یہ شعبان برکت، رحمت، استغفار، مناجات، قرب الہی، رزق الہی، اپنے زندگی کی برکتوں میں وسعت پیدا کرنے کا مہینہ ہے. اور اعمال کے سلسلے میں آپ روزانہ اس پر متوجہ ہیں. زیادہ زیادہ استغفار ہے، صلوات ہے، مناجات شعبانیہ ہے، مناجات شعبانیہ ہے، صلوات شعبانیہ ہے. زیادہ زیادہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ صلوات پڑھنا یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے. تو عزیزان محترم، یقیناً آپ سعید ہیں، اور ہمارا یہ مسئلہ بحمد اللہ ہم لوگ 19 شعبان المعظم کی طرف رواں دواں ہیں. شب جمعہ بھی ہے اور اعمال کی طرف آپ متوجہ بھی ہیں. باقی سارے اعمال اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے امام کے لیے، اپنے لواحقین کے لیے، اپنے ذمہ دار کے لیے، جن کے حقوق ہیں ان کے سب کے لیے ہمارے لیے بہت سے فرائض ذمہ داریاں ہیں، اسے ہمیں پورا کرنا چاہیے. خاص طریقے سے 19 شعبان کی شب جو آئے اس میں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنا ہے، اور 5 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ آل عمران کی 26 نمبر کی آیت. بہت عظیم ترین آیت. اس کے ضمن میں بہت سی تسبیحات ہیں، دعا ہیں، اعمال ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک وتؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر. یہ 26 نمبر کی آیت ہے سورہ آل عمران کی. اسے 5 مرتبہ پڑھنا ہے الحمد کے بعد. اور یقیناً جب انسان یہ پڑھ لیتا ہے، نماز مکمل ہو جائے، تو پہلے ہم نے اس آیت میں کیا کہا کہ پیغمبر اسلام، اللہ کہہ رہا پیغمبر اسلام آپ کہہ دیجئے کہ خدا تو صاحب اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے، اور جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، حکومت دے دیتا ہے، ملک دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. سارا خیر تو صرف پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، خوار کرتا ہے. ہر خیر، اچھائیاں صرف پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اور تو ہی ہر شے پہ قادر ہے. یقیناً بہت عظیم ترین یہ آیت ہے. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز بجا لائے گا، خداوند عالم اس کے پچھلے اور آئندہ گناہوں کو بخش دے گا، اور نماز کے بعد جو اعمال بجا لائے گا اسے قبول کر لے گا، اور اس کے والدین آگ میں جل رہے ہوں گے تو انہیں نکال دے گا. اگر والدین کے اوپر عذاب ہے تو اسے وہ نکال دے گا. لیکن یہ آیت میں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت ہی دیتا ہے، ذلت دیتا ہے. عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت بہت سی چیزیں ہیں. عزت یعنی صحت، صحت میں عزت ہے، رزق میں عزت ہے، اور منصب الہی میں اللہ کی طرف سے عہدے میں عزت ہے، حلم، بردباری، برداشت کرنے میں عزت ہے، علم میں عزت ہے، دولت میں عزت ہے، عقل میں عزت ہے، اطاعت الہی میں عزت ہے، فکر و نظر ہونے میں عزت ہے، سکون میں عزت ہے، خوشی میں عزت ہے، اور ہر طریقے کے دوستی میں، اچھائیوں میں عزت ہے، اسلام میں عزت ہے، قناعت میں عزت ہے. جو کچھ مل گیا اس پر صبر شکر. اللہ خود کہتا ہے کہ لوگ عزت کو تلاش کرتے ہیں، جبکہ عزت کو میں نے قناعت میں رکھا ہے. جو مل گیا اس پر صبر و شکر کرے. قناعت کی بڑی خوبیاں ہیں. خود سازی، جب انسان اپنے آپ کو سجانے سنوارنے لگے، اللہ یہ کی طرف کرنے لگے، تو یقیناً جو ہے وہ عزت دار بن جاتا ہے. اب اس کے بعد ذلت بھی خدا ہی کی طرف سے ہے. امام حسین علیہ السلام کو وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا، کہتے ہیں ہے ہاتھ من الذلہ،
کہ میں ذلت سے دور نہیں، ہم ذلت سے دور ہیں. یعنی امام حسین ذلت سے دور ہی ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جو میرا چاہنے والا ہوگا وہ ذلت سے دور ہوگا. اب تھوڑی دیر ہم خاکہ لگا لیں. پہلے ہر انسان یہ سوچے گا کہ ہم ذلیل تو نہیں ہیں اور ہم عزت دار ہیں اور عزت دار ہیں. تو آئیے ہم تھوڑی دیر ہم سوچ لیں کہ ہم عزت رکھتے ہیں یا نہیں. شب جمعہ ہے، ہمیں اپنا حساب کرنے کا وقت ہے. یہ دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہمیں مسائل شریعہ میں ہم آگے نکل جاتے ہیں، اپنی سوچ میں آگے نکل جاتے ہیں، اپنی رائے زیادہ اسلام میں ہم جو ہے دین میں مذہب میں زیادہ دینے لگتے ہیں. یہ بھی ذلیل ہونے کی علامت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماتحت لوگوں کو جو ہے وہ سخت سلوک کرتا ہوں، جو ہمارے نوکر ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے گھر والے، ان کے پاس سخت سلوک کرتے ہیں. یہ بھی ذلت ہے. ناچ گانا میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، میوزک، ان تمام چیزوں میں یہ ذلت ہے. علم دین بقدر ضرورت حاصل کرنے کی ضرورت، مگر اس میں بھی ہمارا دل نہیں لگتا، یہ بھی ذلت ہے. آج تک مجھے یاد نہیں کہ علم دین کے لیے کبھی معمولی سی مشقت اور زحمت، دین کے کاموں میں مشقت زحمت نہ برداشت کرنا، یہ بھی ذلت ہے. اور دوسروں کی غربت، اپنی کم حیثیت کو بڑائی کا احساس کرنا، دوسروں کے غریب کے سامنے اپنی بڑائی کا احساس کرنا، یہ بھی ذلت ہے. اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اکثر ہم قسم کھانے لگتے ہیں، یہ بھی ذلت ہے. امام حسین نے کہا ذلت ہم سے دور ہے. اور کسی ایسے پروگرام میں جاتا ہوں جہاں کردار سازی کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں ہمارا دل نہیں لگتا، ہمارا من نہیں لگتا. اور ایسی محفلیں میں ضرور شرکت کرتا ہوں جہاں گانا باجا، عورتیں مرد اور مکس گیدرنگ ہوتی ہے. یہ ذلت ہے. پیسے کے کم ہونے کی فکر کی وجہ سے خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں، یہ بھی ذلت ہے. جتنا جتنا ہم کماتے ہیں اتنا اور زیادہ جو ہے حاصل کرنے کی فکر رہتی ہے، یہ بھی ایک ذلت ہے. گھریلو تقریبات میں اکثر حیثیت سے بڑھ کر خرچ کر دیتے ہیں جو ہماری چادر نہیں ہے. قرضہ ادھار، مانگ داڑ یا قرضہ و مشکلات میں اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے جو ہے ہم خرچ کر دیتے ہیں. دکھاوے کے لیے برتھ ڈے ہو رہی ہے تو جھوم کے ساتھ ہو رہی ہے، امام کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، خمس نہیں دیا جا رہا ہے، دیگر ضرورت مندوں کو نہیں دیا جا رہا ہے. محسوس کرتا ہوں کہ قناعت تو مجھ میں ہے ہی نہیں. قناعت نہیں ہے تو ذلت ہے. اکثر ایسی ذمہ داری بھی قبول کر لیتا ہوں جس سے عہدہ برا ہونا میرے اندر صلاحیت نہیں ہے. بس ہر جگہ ہم آگے بڑھے ہیں، یہ سوچیں کہ ہم ہی سب کچھ بن جائے، پریسیڈنٹ، ہم سیکریٹری اور یہ، لیکن ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہو کر نہیں. دوستوں پر نگاہ ڈالتا ہوں تو سارے دوست ہمارے جو ہے دنیا سے محبت کرنے والے، فضول بکواس مذاق میں گرفتار ہونے والے. کوئی اچھا ایسا دوست نہیں ہے جو اللہ کی طرف لے کے جائے اور شک سے یقین کی طرف ہمیں لے کے جائے. اگر اپنے اعمال کا جائزہ لوں تو بلا وجہ بھی کثرت سے میں جھوٹ بول لیتا ہوں. مالداروں کو صاحب حیثیت سے مرتبہ لوگوں کو میل جولا پسند کرتا ہوں. کم حیثیت غریب رشتہ داروں کو منہ بنا لیتا ہوں، ان سے ملنا گوارا نہیں کرتا ہوں. لوگوں کے عیبوں کا رازداری کا وعدہ لے کر دوسروں کو بتا دیتا ہوں. دوسرے کی باتیں میں کسی سے نہیں بتاؤں گا لیکن بتا دیتے ہیں. مال و دولت تو بڑھ رہا ہے مگر محسوس ہو رہا ہے کہ ایمان اور عمل کم ہو رہا ہے تو ہم ذلیل ہیں. چاہے کبھی سخت ضرورت بھی نہ ہو تب بھی ملنے جلنے والے سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہوں. ضروریات نہیں ہے تب بھی مانگتا رہتا ہوں، یہ ذلت ہے. خدا کے نافرمانی کرنے والے تمام کاموں میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. جتنا اللہ کی مخالفت والی چیزیں بڑا مزہ آتا ہے. نجس کھانے میں مزہ آتا ہے، دوسرے کے غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے، یہ سب ذلت ہے. اور حسین ابن علی نے کہا ذلت مجھ سے دور ہے. مجھ سے نہیں، ہم سے دور ہے. یعنی حسین سے ذلت تو دوری ہے، حسین کے جتنے چاہنے والے ان سے ذلت دور رہے. اب ہم یہ نہیں اندازہ لگا سکتے، ہم کسی کو نہیں کر سکتے، لیکن مولا کائنات فرماتے جو دوسروں سے نرمی اور شفقت سے پیش نہ آتا ہو وہ ذلیل اور حقیر ہے. نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش نہ آتا ہو، جس کی سخت گیری بڑھ جاتی ہو وہ ذلیل ہے. امیر المومنین کہتے ہیں جو خدا کی نافرمانی سے لطف اندوز ہو تو اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. اپنے چہرے پہ پھٹکار ہو تو دوسروں کے برائی کا وقت دکھائی دیتا ہے. اللہ جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے علم سے محروم کر دیتا ہے، وہ ذلیل ہے. اور جو شخص علم حاصل کرنے میں تکلیفوں میں صبر نہیں کر پاتا وہ ہمیشہ جہالت کی ضد. یہ نماز میں یہ محنت ہے، یہ روزے میں یہ محنت ہے، یہ علم میں محنت ہے، یہ درس میں یہ محنت ہے، یہ اچھائیوں میں یہ محنت ہے، یہ زحمتیں تکلیفیں، کہا وہ ذلیل ہے. دنیا کی لذتوں میں ہم غرور کرتے ہیں
کہ یہ لذت کیا مزہ ٹیسٹی ہے. کبھی دین کے بارے میں، اچھائیوں کے بارے میں مجلس سن لے، اس کے بعد اس کا ٹیسٹ محسوس کریں. تو کہتے ہیں امیر المؤمنین کے جھوٹے کی ایک یہ بھی ذلت ہے کہ وہ اس شخص کے لیے بڑے آرام سے قسم کھا لیتا ہے جو اس سے قسم کا مطالبہ نہیں کرتا. قسم ہم اکثر لوگ کہتے ہیں میں قسم کہاں مانگ رہا ہوں، کیوں قسم کھایا جا رہا ہے. یعنی یہ ہے جھوٹے کی علامت. جو آدمی احمقوں اور بے وقوفوں کو دوستی کو غنیمت سمجھتا ہے، تھوڑی دیر ٹائم پاس ہو جائے گا، یہاں سے مذاق کرائیں گے، تو یہ ذلت و خار ہے. قیامت میں سب سے زیادہ ذلیل الخار وہ لوگ ہوں گے جو جاہل ہونے کے باوجود مخلوق خدا کے پیشوا ہوں گے، ان کے لیڈر ہوں گے، ان کے قائد ہوں گے. جاہل ہیں، لیڈر ہیں قوم کے. حرص، لالچ سب سے بڑی ذلت ہے. مال کی لالچ، نفس کی ذلت، صحت کی ذلت، عمر کی ذلت، ہر چیز کی جس کی بھی حرص اور لالچ ہوگی یہ آدمی کو ذلیل ہے. بخیل کی دنیا بھی مذمت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب اور ملامت ہوتی ہے. امیر المومنین فرمایا جو شخص مال دینے میں سب سے زیادہ کنجوسی کرے، اپنی عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے. مال دینے میں سب سے زیادہ یہ اتنا خرچہ، وہ کتنا، لیکن دوسروں کے سامنے اپنی عزت کو اس طرح پامال کرا دیتے ہیں، اس میں کوئی ان کو حرج نہیں ہوتا. جو شخص اسراف اور فضول خرچی میں فخر کرتا ہے وہ افلاس کی ذلت اٹھائے، فقیر ہونے کی ذلت اٹھائے گا. کسی کے مال و دولت کو لالچ کرنا ذلت ہے. قناعت اختیار کرو تاکہ عزت دار رہو، اور طمع اور لالچ کو چھوڑ دو، حکمرانوں کو بھی ذلیل کر دیتی یہ چیزیں. مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 کو ایک رکعت میں 5 مرتبہ پڑھنا الحمدوں کے بعد، اور یہ احساس ہونا ہے کہ اللہ کس کو عزت دیتا ہے، کس کو ذلیل کر دیتا ہے، اور یہ ساری کوالٹی اگر ہمارے اندر ہے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. عزت اور ذلت پروردگار کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بہت عظیم ترین نماز ہے، شب جمعہ ہے. اتنی خاکہ کافی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، بیدار کریں کہ شب جمعہ ہے. ہم نے مرحومین کو یاد کر لیا، اپنے امام کو یاد کر لیا، پڑوسیوں کو یاد کر لیا، زندوں کو یاد کیا. ہم نے اپنے آپ کو شب جمعہ کتنا یاد کیا، ہم نے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا، ہم نے اپنے آپ کو ذلت سے کتنا دور رکھا. پروردگار اس شعبان کی برکت اور رحمت کا واسطہ ہمیں ہر طریقے کی ذلت سے محفوظ فرما، عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرما، ہر فتنے، آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما. ہمارے اعمال کو قبول کرنا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے جوار معصومین کو ان کو جگہ عنایت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما، زیارت معصومین کا تحفہ عنایت فرما، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. ایسا لگتا ہے رجب اور شعبان کے اعمال کرتے کرتے آپ لوگ تھک گئے، اسے پھر صدقہ جاریہ سمجھ کر بانٹیے، دیجیے. ایک آدمی بھی متوجہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسے فارورڈ کریے، دوسروں تک پہنچائیے.